السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم مل کر انتہائی آتھینٹک بکس کو پڑھتے ہیں، اور آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، فقہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب من لا یحذر الفقی، جلد اول، مؤلف شیخ الصدوق علیہ رحمہ، مترجم سید حسن امداد ممتاز الافاضل، تزئین سید فیضیاب علی رضوی، پیشکش الکساب پبلشرز، کمپوزنگ الکساب پبلشرز، آرٹ ڈپارٹمنٹ، ٹائٹل ڈیزائننگ سید انصار حسین نقوی، قیمت 800 روپے، اول اشاعت 1994، دوسری اشاعت 1996، تیسری اشاعت 2005، چوتھی اشاعت 2008، پانچویں اشاعت 2014، چھٹی اشاعت 2018، ساتویں اشاعت 2020، ISBN 978-969-9605-01-7۔ اور آئیے اب ہم عنوانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم جو مختلف عنوانات سے انفارمیشن حاصل کریں گے اور جو مختلف ریکارڈنگز میں ہم پڑھتے رہیں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہے پیش لفظ، پھر ہے حدیث کی ضرورت کیوں، نیکسٹ ہے عرض مترجم، پھر ہے حالات مؤلف، اور اس کے بعد پھر وہ ٹاپک سٹارٹ ہو گئے کہ جن کے بارے میں ائمہ کی ہمارے پاس احادیث ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہے پانی اور اس کی طہارت اور نجاست، پھر ہے قضائے حاجت کے لیے جگہ کی تلاش اور اس میں آمد و رفت کے ثواب و سنن، اقسام نماز، طہارت کے واجب ہونے کا وقت، نماز کا افتتاح، اس کی تحریم اور اس کی تحلیل، نماز کے فرائض، وضو اور غسل کے لیے پانی کی مقدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے حدود اور اس کی ترتیب اور اس کا ثواب، مسواک کرنا، وضو کا سبب، وضو تمام ہونے سے پہلے اگر کچھ اعضاء سے پانی خشک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، جو شخص وضو کو یا اس کے بعض حصے کو ترک کر دے یا اس پر شک کرے۔ نیکسٹ ہے وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، پھر ہے وہ چیز جو کپڑے اور بدن کو نجس کر دیتی ہے، وہ سبب جس کی بنا پر جنابت کے لیے غسل واجب ہے اور پائخانہ اور پیشاب کے لیے واجب نہیں۔ اغسال، غسل جنابت کا طریقہ، غسل حیض و نفاس، نفاس اور اس کے احکام، تیمم، غسل جمعہ اور آداب حمام اور طہارت و زینت کے احکام، پھر ہے ناخون کاٹنا، مونچھیں تراشنا اور کنگھی کرنا، غسل میت، شاخوں کا رکھنا، تکفین اور کاف فے یہ نون، تکفین اور اس کے آداب، پھر ہے نماز میت، اس کے بعد ہے تعزیت اور مصیبت کے وقت جزا اور زیارت قبور اور نوحہ و ماتم، پھر ہے النوادر اور اس میں متفرقات ہم پڑھیں گے، پھر ہے صلوات اور اس کے حدود، فضیلت نماز، 5 نمازوں کا 5 اوقات میں واجب ہونے کا سبب، نماز کے اوقات، پھر عنوان ہے زوال آفتاب کی معرفت، آفتاب کا ساکن ہونا، رات ڈھلنے کی پہچان، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نماز جس پر اللہ نے انہیں وفات دی، پھر ہے مسجدوں کی فضیلت، حرمت اور جو شخص ان میں نماز پڑھے اس کا ثواب، اس کے بعد ہے وہ مقامات کہ جہاں نماز جائز ہے اور وہ مقامات کہ جہاں نماز جائز نہیں، پھر ہے کس لباس میں نماز پڑھی جائے اور کس میں نہیں اور ان کے تمام اقسام، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سجدہ کس چیز پر کرنا چاہیے اور کس چیز پر نہیں،
پھر ہے کھانے اور پینے کی چیزوں میں پر سجدے کے منع ہونے کا سبب. اس کے بعد ہے قبلہ. پھر ہم جانیں گے عمر کی وہ حد جس میں بچوں سے نماز کے لیے مواخذہ کیا جائے. پھر اذان و اقامت اور مؤذنین کا ثواب. اس کے بعد لکھا ہے نماز کی کیفیت ابتدا سے لے کر خاتمے تک. پھر ہے تعقیبات نماز. پھر سجدہ شکر اور اس میں کیا کہنا چاہیے. پھر ہر صبح اور شام کے مستحب دعائیں. اس کے بعد نماز میں سہو کے احکام. پھر ہے شیخ کبیر السن و مبتون و ضعیف و مدہوش و مریض وغیرہ کی نماز. پھر آگے پڑھیں گے نماز پڑھتے ہوئے شخص پر سلام. پھر نماز پڑھتے ہوئے شخص کو اگر کسی درندے یا موذی جانور کا سامنا ہو تو اسے مار ڈالے. اس کے بعد ہے اگر نماز پڑھنے والے کو کوئی ضرورت پیش آ جائے. اس کے بعد ہے نماز میں عورت کے آداب. نیکسٹ ہے نماز ختم کر کے اٹھنے کے آداب. پھر نماز جماعت اور اس کی فضیلت. اس کے بعد نماز جمعہ کا واجب ہونا، اس کی فضیلت اور کن لوگوں سے جمعہ ساقط ہے اور کیفیت نماز و خطبہ. اس کے بعد ہے وہ نماز جو ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے. پھر ہے سفر میں نماز. اس کے بعد جانیں گے وہ سبب جس کی بنا پر نماز پڑھنے والا مغرب میں اور اس کے نوافل میں قصر کرے گا، خواہ سفر میں ہو یا حضر میں. پھر نیکسٹ ہے سفر میں قصر کا سبب. پھر سفینے میں نماز. پھر ہے خوف کے موقع پر اور میدان جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے، مد مقابل ہونے، شمشیر زنی کرنے کے موقع پر نماز کا طریقہ. اس کے بعد ہم پڑھیں گے بستر خواب پر جاتے ہوئے کیا کہے. پھر ہے نماز شب پڑھنے کا ثواب. پھر نماز شب کا وقت. اس کے بعد ہے انسان جب نیند سے بیدار ہو تو کیا کہے. پھر ہے مرغ کی بانگ دیتے وقت کا قول. اس کے بعد ہے نماز شب کے لیے اٹھتے وقت کی دعا. پھر ہم پڑھیں گے وہ تکبیریں کہ جو سنت جاریہ ہیں، لازم ہے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے. نیکسٹ ہے نماز شب. اس کے بعد دعائے قنوت، نماز وطر. پھر 2 رکعت نماز فجر اور 2 رکعت نماز صبح کے درمیان ذرا آرام کرتے وقت کی دعا. اس کے بعد وہ مواقع کہ جہاں سورہ توحید و سورہ کافرون پڑھنا مستحب ہے. پھر لکھا ہے نوافل میں سے افضل کی ترتیب. پھر اس کے بعد عنوان ہے نماز شب کی قضا اور اس کے بعد صبح کی شناخت اور اس کو دیکھنے کے وقت کی دعا. پھر نماز صبح کے بعد سونا مکروہ ہے. نماز عیدین، نماز استسقاء، کسف و زلزلہ و سیاہ آندھی کی نماز اور اس کا سبب. پھر ہے نماز حبو عطیہ رسول و تسبیح اور یہ نماز حضرت جعفر ابن ابی طالب ہے. پھر ہے نماز حاجات. کل دی ہوئی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 دیگر نماز حاجات ہم پڑھیں گے. 8 مختلف جو عنوان کے ساتھ ہوں گی. پھر ہے استخارہ کے حوالے سے جانیں گے. اس کے بعد ہے اس نماز کا ثواب جسے لوگ نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جسے لوگ توبہ کرنے والوں کی نماز بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ثواب اس 2 رکعت نماز کا جس میں 120 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے ساعت غفلت میں نافلہ پڑھنے کا ثواب. اور آخری جو ہم اس باب جلد اول میں پڑھیں گے وہ عنوان ہے نماز کے سلسلے میں چند نادر احادیث. تو یوں ہم نے تمام عنوانات جان لیے اور ان کو ہم مل کر پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پیش لفظ آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنی رحمت بے پایاں کے تحت اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے اور جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا جن کی طرف سے ہدایت تا قیامت جاری رہے گی. چونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام علم لدنی کے حامل تھے اس لیے ان ذوات مقدسہ کے طفیل مختلف النوع علوم کے بے شمار باب کھلے. ان علوم کو عام کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بیش بہا کاوشیں کیں اور علوم و ارشادات معصومین علیہ السلام پر مبنی ان گنت کتب و رسائل تالیف و تصنیف کیے جن میں سر فہرست کتب 4 ہیں یعنی الکافی، من لا یحذر الفقی، تہذیب الاحکام
اور استبصار۔ بلا شبہ ان میں من لا یحضر الفقی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ کتاب 1100 برس پہلے مرتب کی گئی تھی، لیکن مذہب اثنا عشری کی بنیادی کتاب ہونے کے باوجود اس کا ابھی تک کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا تھا۔ بادی النظر میں اس کے مندرجہ ذیل وجوہات تھیں۔ نمبر 1، آئیے جو وجوہات ہیں ان کو جانتے ہیں۔ یہ نمبر وار 3 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جن طلباء یا افراد نے اس سے استفادہ کیا وہ عربی زبان سے واقف تھے، اس لیے ان میں سے ایک کثیر تعداد کے غیر عربی ہونے کے باوجود ان کو اس کے ترجمے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 2، اس کتاب کو صرف خواص یعنی مولوی حضرات سے متعلق سمجھ لیا گیا اور عوام کو اس سے روشناس کرانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی، لیکن اس سلسلے میں ایک لطیف نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا نام اس طرز فکر کی نفی کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے من لا یحضر الفقی، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی جس کے پاس کوئی فقیہ نہ ہو، ظاہراً وہ خود بھی فقیہ نہیں ہوگا، اور یہ کتاب ایسے ہی افراد کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مذکورہ کتاب کا ترجمہ نہ کرنے کی وجوہات میں ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ ابھی عوام الناس کی ذہنی سطح اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ اس کتاب کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ تینوں پوائنٹ پڑھنے کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس دلیل کا جھول خاصا نمایاں ہے، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے سوائے چند مسائل کے باقی تمام مسائل عام لوگوں کے سامنے ہی بیان فرمائے تھے، جن کی ذہنی سطح آج کے عام لوگوں کی ذہنی سطح سے کہیں کم تھی۔ چنانچہ ان افراد نے ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کیا تو آج انسان جس کی ذہنی سطح یقیناً سابقہ دور کے انسان سے کہیں بلند ہے، وہ ان مسائل کو کیوں نہ سمجھے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول نقل کر دیا جائے کہ انورٹڈ کاما ہماری جو باتیں تمہاری سمجھ میں نہ آئیں انہیں آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس کلام امام سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے کے انسان کی ذہنی سطح کم تھی، وہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذہنی سطح بتدریج بلند ہوتی جائے گی۔ گو ہم اس وقت بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا ذہن اپنے حد کمال تک پہنچ گیا ہے، لیکن اتنا وثوق سے اب کہا جا سکتا ہے کہ 1400 برس قبل کے انسان کی نسبت آج کے انسان کی ذہنی سطح یقیناً بہت اونچی ہے، چنانچہ آج وہ پہلے کے انسان کے مقابلے میں بہتر طور پر ان احادیث کو سمجھ سکتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بہرحال ایک طرف مندرجہ بالا وسوسے، دوسری طرف دینی کتابیں پڑھنے کے رجحان کا فقدان، نیز کچھ دیگر ناگفتنی وجوہات نے ناشرین کو کتب ہائے اثنا عشری کے تراجم شائع کرنے سے روکے رکھا۔ قابل ستائش ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے لگ بھگ نصف صدی قبل بر صغیر مذہب اثنا عشری کے کتب کے تراجم شائع کرنے شروع کیے، لیکن اس وقت سے اب تک جو کچھ بھی کام ہوا وہ اصل کام کا عشرہ عشیر بھی نہیں ہے۔ مزید مقام تاسف یہ ہے کہ ہماری بنیادی کتابوں پر ابھی تک کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا سوائے الکافی کے، لیکن اس کے بھی 16,199 میں سے صرف چند 100 کا ترجمہ ہوا ہے، جبکہ دیگر کتب اب تک محتاج ترجمہ ہیں۔ کم مائگی کی اس صورت نے چند اہم خیال احباب سید برکت حسین رضوی ریٹائرڈ سرکاری افسر، سید فیضیاب علی رضوی الیکٹریکل انجینئر اور سید اشفاق حسین نقوی بینک آفیسر کو مہمیز دی کہ حتی المقدور کتب مذہب اثنا عشریہ کے اردو تراجم شائع کرائے جائیں تاکہ ان کا بے مثال افادہ کروڑوں اردو دان حضرات تک پہنچ سکے۔ لہٰذا ادارہ القصہ پبلیکیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ الحمدللہ ادارے کی پہلی ہی اشاعت علل الشرائع کو عوام الناس اور قوم کے باشعور طبقے نے بے حد پسند فرمایا، جس کے نتیجے میں اس کتاب کو چند ماہ بعد ہی دوبارہ چھاپنا پڑا۔ اب ادارے کی دوسری کتاب من لا یحضر الفقیہ پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام مسائل کا حل معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے ذریعے بتایا گیا ہے، جو مذہب اثنا عشری کی روح سے نص ہے۔
نون صاد۔ واضح رہے کہ پہلی نص کتاب باری تعالیٰ ہے۔ من لا یحذر الفقیہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور دینی مسائل اور مختلف عبادات کے طریقوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مستحبات اور واجبات کے ایسے قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ جو شاید آج تک عوام الناس کی نظروں سے اوجھل تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بے اولاد شخص اپنے گھر میں بآواز بلند اذان دے تو پروردگار عالم اسے اولاد کی دولت سے نواز دے گا، بیماریوں سے چھٹکارا دلائے گا اور نعمتوں کو فراواں کرے گا۔ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرے گا تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص حج کی نیت کرتے وقت دوسروں کو بھی شریک کرے گا تو نہ صرف ان کو حج کا ثواب ملے گا بلکہ اس حاجی کو بذات خود حج کے ثواب کے علاوہ صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ ضمانت دی گئی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھتی ہیں۔ غرض رب العالمین کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، جو جس قدر چاہے حاصل کرے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ کتاب اتحاد بین المسلمین کی ایک اہم دستاویز بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے عظیم اور حیران کن اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اس سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے، احادیث نمبر 1126، 1127، 1129 اور 1570 انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کچھ ایسے احکام بھی یہاں ملیں گے کہ جو معاشرے میں رائج طریقوں کی تقریباً ضد ہیں۔ مثلاً تہجد کی نماز قضا کر کے پڑھنا امام کے نزدیک افضل ہے، اس سے کہ وقت سے پہلے یہ نماز ادا کر لی جائے۔ یہاں مناسب ہوگا کہ مذکورہ کتاب کے ایک اور افادی پہلو کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے اور وہ ہے لبھائے مبارک معصومین علیہم السلام سے بیش قدر دعاؤں کا سلسلہ، جن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ایک طرف آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہے تو دوسری طرف خداوند عالم کی بے پایاں عظمتوں اور رحمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ایک جذبہ تشکر و احسان مندی نمودار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیسے رؤوف و مہربان اور صاحبان معرفت و عرفان رہنما عطا کیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کبیرنا و صغیرنا سواء، ہمارے بڑے اور چھوٹے سب ایک جیسے ہیں، کہ ایک تفسیر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جب قحط سالی کے وقت بارش کے لیے امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کمسنی کے دور میں دعاؤں کی تلقین کر رہے ہوں گے۔ شوکت الفاظ کا یہ ذخیرہ انتہائی عاجزانہ انداز میں آپ کو اس گھرانے کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ محض آپ کی معلومات کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ من لا یحذر الفقیہ کی کل احادیث کی تعداد 5923 ہے۔ موجودہ ترجمہ آقا اکبر غفاری کے مرتب کردہ نسخے سے کیا گیا ہے۔ دعاؤں کے متن میں کہیں کہیں بریکٹ میں بھی بعض الفاظ نظر آئیں گے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دیگر نسخوں میں مذکورہ الفاظ بھی مرقوم ہیں۔ اس کی نسبت اگر اردو ترجمے میں بریکٹ میں کوئی عبارت نظر آئے تو اسے وضاحت سمجھا جائے۔ دعاؤں کے عربی متن پر اعراب لگا دیے گئے ہیں تاکہ انہیں صحت لفظی سے ادا کیا جائے، ساتھ ہی ترجمہ بھی دے دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے سمجھ سکیں کہ وہ اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہے ہیں اور کس سلیقے سے مانگ رہے ہیں۔ اور اب آخر میں اعتذار کے غلطی انسان کی سرشت میں ہے، وہ کتنی ہی کوشش کر لے لیکن غلطیوں سے پاک کام نہیں کر سکتا۔ گو ادارے نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ موجودہ پیشکش کو خامیوں سے پاک رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطی یا خامی رہ گئی ہو تو ادارے کی جانب سے معذرت قبول کی جائے۔ ادارہ قارئین کرام کا از حد ممنون ہوگا اگر وہ اس سلسلے میں اپنی آراء سے مطلع فرمائیں، غلطیوں کی نشاندہی کریں اور ترویج علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام میں شریک ہو کر مصاب ہوں، میم سے الف بے مصاب ہوں۔ ہم اپنی اس کوشش کو امام زمانہ علیہ السلام کے توسط سے، کیونکہ وہی اس دور
میں وہی اس دور میں ہمارے سرپرست ہیں، دیگر معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جمیع مسلمین تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں بھی امن و سکون سے بسر کریں اور آخرت میں بھی خداوند عالم کی رضا حاصل کر کے سرخ روح ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والسلام۔ القصہ پبلشرز، یہ ہم نے پڑھ لیا جو کہ القصہ پبلشرز کی جانب سے پیش لفظ تھے۔ اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ صفحے کی جانب آ گئے ہیں جو کہ یہاں پر اس پر تحریر ہے کہ انتصاب۔ آئیے، یہ صرف 3 لائنیں ہیں کہ ان مومنین و مومنات کے نام جو مومنین علیہ السلام کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سدھارنا چاہتے ہیں۔ اب نیکسٹ پیج نمبر جو کہ ہے وہ 10 ہے، جہاں پہ لکھا ہے کہ حدیث کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ آئیے اس ہیڈنگ کے مطابق پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم خواہ ذات کے اندر کا ہو یا ذات کے باہر کا، اس کا حاصل کرنا فطری تقاضا ہے۔ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو کیا ہے، یعنی یہ جو ورڈ ہے نا کیا ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کیا ہے سے اپنے تجسس کا اظہار کرتا ہے۔ کسی نے اسے یہ سوال کرنے پر متوجہ نہیں کیا ہوتا کہ یہ اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے کہ چیزوں کے بارے میں وہ جانا جائے۔ جوں جوں شعور ترقی کرتا ہے، ساتھ ہی علم کے بارے میں اس کے تجسس میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ فقہائے اصل علم دین کو قرار دیتے ہیں کہ دین ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے۔ دین صرف رواجی عبادات کا نام نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس کی رہنمائی کرتا ہے اور راہ تکامل میں آگے بڑھنے کے تمام جائز ذرائع استعمال کو مستحب قرار دیتا ہے۔ ہمیں آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف میں۔ ہمیں زندگی گزارنے کا پہلا درس قرآن مجید سے ملتا ہے کہ یہ لائحہ عمل ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں مرتب کر کے دیا ہے اور اسی کو نص اول کہا جاتا ہے۔ ہر کوشش کرنے والے کے شوق اور فہم کے مطابق قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ احادیث معصومین علیہ السلام قرآن کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے اور نص دوم کہلاتی ہے۔ قرآن صرف نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعت پڑھی جائے، کب پڑھی جائے۔ قرآن زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتا ہے اور حدیث بتاتی ہے کہ اس کا نصاب کیا ہوگا۔ قرآن حج کرنے کا حکم دیتا ہے، طریقہ حدیث معصوم علیہ السلام بتاتی ہیں۔ علی ھذا القیاس، اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ تو تذکرہ اصطلاحی عبادات کا ہے، لیکن رہن سہن کے طریقے، پڑوسیوں سے تعلقات، اخلاقیات، حقوق، ازدواج، تعلیم و تعلم، سفر و تجارت اور لین دین۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہے سفر و تجارت، اس کے حوالے سے یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ معصوم علیہ السلام کی ہدایت ہے کہ جسے فقہ کا علم نہ ہو وہ تجارت نہ کرے۔ یہ تجارت کے آگے لکھا تھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ تجارت کے بعد ہے لین دین، کاشتکاری، رہن سہن، امانت وغیرہ وغیرہ۔ غرض کون سا زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے کہ جس میں حدیث رہنمائی نہ کرتی ہو؟ تو اس رہنمائی کے لیے پہلا شکر تو ہمیں خدائے کریم کا ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان ذوات مقدسہ کا کہ جن کے ذریعے خداوند عالم نے یہ رہنمائی ہم تک پہنچائی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عرصے سے عوام الناس کو حدیث سے دور رکھنے کی عملی کوشش جاری کی جا رہی ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ احادیث میں بہت کچھ رطب و یابس ہے۔ اس کی ذکر لیتے ہیں، رے تو بے واو یہ الف بے سین ہے، اس لیے حدیث پڑھنے والا بہک سکتا ہے۔ جو افراد یہ بات کہتے ہیں وہ گویا ان الفاظ سے اقرار کر رہے ہیں کہ انہیں احادیث میں شامل کی جانے والی غلطیوں کا اندازہ ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے حاشیے میں کہ قوی امکان ہے کہ انہوں نے کسی کی بات کو دہرایا لیکن خود ان میں میدان تحقیق میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے صرف اس قول کو دہرانے پر ہی اکتفا کیا۔ یہ اپنے حاشیے میں پڑھ لیا۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے، پھر پہلے اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو افراد یہ بات کہتے ہیں کہ گویا ان الفاظ سے اقرار کر رہے ہیں کہ انہیں احادیث میں شامل کی جانے والی غلطیوں کا اندازہ ہے، تو پھر کیوں انہوں نے صحیح احادیث عوام کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی؟ صرف یہی کہتے رہے کہ عوام کو حدیث کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ صرف علماء کا حق ہے اور اپنے اس طرز عمل سے اسلام میں برہمنیت
براہمنیت بیرے ہے میم نون یہ تے کے انداز داخل کر دیے۔ واضح رہے کہ برہمن بھی اپنے سے نچلی ذات کے ہندوؤں کو اپنی مقدس کتاب کو پڑھنا تو درکنار ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ احادیث سے دور رہنے کی تلقین کرنے والوں نے اپنے زیر اثر افراد پر احادیث کے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے کہ جیسے ہی ایسے متاثرہ افراد کے سامنے کسی زیر بحث موضوع پر حدیث بیان کی جائے تو وہ ناک بہوں چڑھاتا ہے اور حدیث کے خلاف گستاخانہ جملے بولنے لگتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ عامہ سے تعلق رکھنے والے ایک فرد غلام احمد پرویز نے اس بات کو فروغ دیا کہ کیونکہ احادیث میں رطب و یابس ہے اس لیے ہم انہیں چھوڑ کر صرف قرآن کی طرف توجہ کرنا چاہیے ہمیں، اور اس فکر کی خاصے نے اس طرح پذیرائی کی کہ حدیث کو عوام الناس تک پہنچنے سے ہی روک دیا، اور دوسری طرف قرآن سے رغبت دلانے کا بھی کوئی معقول بندوبست نہیں کیا۔ ذمہ دار علماء اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اور نہ حدیث۔ البتہ اس انکشاف اور اس پر ہونے والے رد عمل کے بعد اب کچھ مدرسوں کے نصاب میں قرآن و حدیث کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ کراچی کے ایک دینی مدرسے کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہاں ناظرہ قرآن مجید پڑھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کاش وہاں کے محتمم اس سے آگے کا سوچیں۔ یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا بند عالم نے سے دعا ہے کہ ایسے مدرسوں میں پڑھانے اور پڑھنے والے راہ تکامل میں مسلسل آگے بڑھتے رہیں، صرف جامع الاخبار کو ہی کافی نہ سمجھیں۔ اور یہاں پر حوالہ حاشیے میں بتایا ہے کہ جامع الاخبار لکھنؤ کے دینی مدرسے کے نصاب میں شامل تھی۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بلکہ ہمارے مذہب کی فقہ کی بنیادی کتابوں کو اپنے نصاب میں شامل کریں۔ جہاں تک احادیث پر تحقیق کا معاملہ ہے تو محترمان علی اکبر غفاری اور شیخ علی آخوندی کی کوششوں تک رسائی تو بہت آسان ہے۔ اور یہاں پر یہ پیراگراف مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے احادیث اور اقوال معصومین علیہ السلام سے دور رکھنے کے نتائج یہ ہوئے کہ شیعت میں نصیریت در آئی، توحید کو فراموش کر دیا گیا اور ذاکرین اور غالی شعراء کی تھپکیوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ چنانچہ نہ فرائض کی ادائیگی کی پرواہ رہی اور نہ حقوق الناس کی ادائیگی کا خیال۔ وہ ذاکرین اور خطبہ جو اپنی تقریروں میں ہزاروں سامعین کو کھینچ لیتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے سننے والوں کو کتاب بینی پر آمادہ کرتے ہوں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ معدود چند کہ یہ کام بیشتر نے نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہماری قوم تنگ دستی، خوف، کم ہمتی اور بزدلی کا شکار بن کر اغیار کے ظلم و ستم کا آسان نشانہ بن گئی۔ حالانکہ ہمارے سامنے ہمارے پڑوسی ملک کی مثال موجود ہے جہاں علم حاصل کرنے کے شوق اور کتاب کی محبت نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ایک نام نہاد سپر پاور اپنی تمام تر معاندانہ میم این الف نون دال الف نون ہے معاندانہ حرکات کے باوجود ان کو اپنے موقف سے ہٹانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ احادیث میں عامہ کی روایات اور اسرائیلیات بھی شامل کر دی گئی ہیں، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ شامل کرنے والا کون تھا؟ یہ سوال تشنۂ تحقیق ہے، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جس کی واضح مثال اوج بن انق عین واو جیم بن عین نون قاف کا واقعہ ہے، جسے تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 1 طبع ایران میں سورہ مائدہ کی تفسیر کے ذیل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ اور تعجب ہے کہ علامہ نعمت اللہ الجزائری نے النور المبین فی قصص الانبیاء والمرسلین صفحہ نمبر 70 طبع نجف میں بحوالہ قصص راوندی اس عجیب و غریب شخصیت کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کو اگر منطقی اور تاریخی طور پر بھی پرکھا جائے تو اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ مذکورہ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز تھا، 10 گز کا عصا ہاتھ میں تھا اور 10 گز اچھلے تب اوج کے
ٹخنے پر وار کر سکے۔ لکھا ہے کہ غور فرمائیے، خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرعون کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، چنانچہ اس کی ممی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ تقریباً 2 گز کا فرد تھا۔ یہاں پہ لکھا ہے 2 گز کا فرد تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز تھا اور آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسے دعوت ایمان دینے کے لیے گئے تھے تو اتنے لمبے چوڑے فرد کو دیکھ کر اسے راہ فرار اختیار کرنی چاہیے تھی، بلکہ جس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو اس بچے کا حبسہ ہے بے سے ہے دیکھ کر ہی پریشان ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال مذکورہ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اوج بن انق عین نون قاف سمندر سے مچھلیاں نکال کر سورج کے قریب لے جا کر بھون کر کھاتا تھا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ شاید وہ ویل مچھلیاں ہوتی ہوں گی، لیکن مچھلی بھونتے وقت اس کا ہاتھ کیوں نہیں بھونتا تھا؟ یہاں پر بھی سوال یہ نشان ہے۔ یہ کہانی گھڑنے والا سمجھتا تھا کہ سورج سے قریب ہونے پر حدت بڑھ جاتی ہے، اس بیچارے کو یہ علم نہیں تھا کہ بلندی پر درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ مرزا تنکا بنی نے قصص العلماء میں اپنے استاد سبد ابراہیم بن سید باقری موسوی کے حوالے سے توریت کے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے اور اپنے لشکریوں سے کہا کہ اس سمندر کی وسعت کا اندازہ کرو۔ تب ایک پرندہ بھیجا گیا جو ایک دن میں اتنی مسافت طے کرتا تھا کہ جتنی ایک انسان پیدل چل کر 1 سال میں طے کرتا ہے۔ وہ پرندہ 3 دن تک اڑتا رہا اور راتوں کو سمندر میں نکلے ہوئے ٹیلوں پر قیام کرتا رہا، لیکن اسے سمندر کا کنارہ نظر نہیں آیا۔ آخری ٹیلا ایک مچھلی کا سر تھا۔ اس مچھلی نے کہا کہ جن ٹیلوں پر تو نے قیام کیا ہے وہ میرے ہی جسم کے حصے تھے، اور سمندر میں تو مجھ سے بھی بڑی مچھلیاں ہیں جن کے خوف سے میں چھپی پھرتی ہوں۔ اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم نے یہ واقعہ پورا نہیں لکھا، لیکن صاحبان فہم کو اس مختصر واقعے میں بھی تضادات نظر آ رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ براہ راست تحریف شدہ توریت سے نقل کیا گیا ہے، جس سے ہماری یہ دلیل پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ہماری کتابوں میں اسرائیلیات در آئی ہیں۔ فی الحال ہم انہی 2 مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ ایسی روایات کم صحیح لیکن ہیں ضرور۔ چنانچہ روایات کی چھان پھٹک ایک لابدی عمل ہے۔ علماء حق نے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس سلسلے میں قابل قدر کام کیا ہے۔ متقدمین میں ابو العباس نجاشی، ابو عمرو کشی اور دیگر نے اس اور عصر حاضر میں آقائے خوئی علی مقامہ نے 20 جلدوں میں راویوں کے بارے میں اپنی تحقیقات قلم بند کی ہیں۔ اب سامعین، ہم یہاں پر اپنی اس ریڈنگ کو روک دیتے ہیں اور یہی سلسلہ ہم اگلی نشست میں مل کر پڑھیں گے، اور سلسلہ چل رہا ہے ہیڈنگ کے حدیث کی ضرورت کیوں، سوالیہ نشان کے ساتھ۔ تو اب اس نشست سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔